زین صاحب ذرا ایک بات تو بتائیے۔ کھانے کے ایک مختصر سے وقفے کے لیے زین بھائی اور شہزادے میاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کینٹین کی طرف چہل قدمی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ شہزادے میاں نے سوال کیا۔ جی پوچھئے، زین بھائی تو ہمیشہ تیار ہی رہتے ہیں۔ یہ تو میں سمجھ گیا کہ پیسے کے چند بنیادی کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کا کسی بھی معیشت میں بڑا اہم کردار ہے۔ یعنی اگر میرے نظریے سے دیکھیں تو آپ کے زمانے کی معیشت میں انسانوں کی اہمیت کا تعین بھی کہیں نہ کہیں اس کاغذ کے ٹکڑے کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ کیا ہوا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ جہاں یہ پیسہ نامی بادشاہ بھی اپنی تمام تر طاقت کے باوجود بے بس ہو جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں ایسا ہوا ہے۔ اچھا، کون سی مثالیں؟ مثالوں کو ذرا تفصیل سے ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں۔ ابھی ایسا کرتے ہیں کہ سمجھ لیتے ہیں کہ پیسہ کس صورتحال میں اپنی طاقت کھوتا ہے۔ ٹھیک دیکھیں، پیسہ ایک خاص اکائی کی قدر بتاتا ہے، جس کا مطلب ہوا کہ پیسہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کس چیز کی کیا قیمت ہوگی۔ صحیح؟ بالکل۔ اب ایسے میں ایک خاص مدت کے بعد قیمتیں پوری دنیا میں ہی بڑھتی ہیں۔ اچھا، ایسا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا وقت کے ساتھ بدلتی ہے، مختلف علاقوں میں آبادی بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے، اور جو وسائل معیشت کو چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کی دستیابی میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے۔ غرض کے بہت سی وجوہات کو دیکھتے ہوئے ہر ملک میں قیمتیں ایک خاص مدت کے بعد بڑھتی ہیں۔ اب جن ممالک کی معیشت اچھی چل رہی ہوتی ہے وہاں قیمتیں بس برائے نام بڑھتی ہیں، اور جہاں معیشت مسائل میں ہو وہاں تیزی سے۔ معیشت میں مسائل ہونے کا مطلب؟ یہ مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو ہوتی ہے بے ایمانی، یعنی معیشت جو پیسہ کما کر دے رہی ہوتی ہے وہ اس ہی حساب سے ملک پہ خرچ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، مگر ابھی اس ایک چیز پہ بات کرتے ہیں، قیمتیں بڑھنے والے سلسلے پہ۔ ٹھیک، ابھی یہاں تک سب کچھ سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ تو اس خاص مدت پہ قیمتوں کے بڑھنے کو کہا جاتا ہے انفلیشن، یعنی مہنگائی۔ لیکن جب یہ قیمتیں اپنی خاص مدت کے علاوہ بڑھنے لگیں اور بہت تیزی سے بڑھنے لگیں، اس کو کہتے ہیں ہائپر انفلیشن یا قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ وہ دونوں کینٹین پہنچ چکے تھے اور شہزادے میاں کی فرمائش پہ گرما گرم کڑاہی کو آرڈر دے کر ٹیبل پہ آ بیٹھے تھے کہ کھانا آئے تو مزے سے کھائیں۔ شہزادے میاں، ایک دلچسپ بات بتاؤں؟ زین بھائی نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ضرور۔ یہ جو قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے نا، یہ معاشی جزو سے زیادہ نفسیاتی جزو ہے۔ کیا مطلب؟ شہزادے میاں کڑاہی کا انتظار چھوڑ چھاڑ چوکنا ہو کر بیٹھ گئے۔ چلیں اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ایسا ملک ہے جہاں صرف 4 لوگ رہتے ہیں، اے، بی، سی اور ڈی، یہ ان کے نام ہیں۔ اب اس ملک میں اے خریداری کرتا ہے بی سے اور اس کو دیتا ہے 50 روپے، بی خریداری کرتی ہے سی سے اور اس کو دیتی ہے 50 روپے، سی خریداری کرتا ہے ڈی سے اور وہ بھی اس کو دیتا ہے 50 روپے۔ اب فرض کریں کہ ایک دم کہیں سے خبر آتی ہے کہ قیمتیں بڑھنے والی ہیں، تو ڈی مثال کے طور پہ اے کے لیے قیمت بڑھا دیتا ہے تاکہ اس کے لیے مسئلہ نہ ہو۔ تو اب اے بھی بی کے لیے قیمت بڑھا دے گا، کیونکہ اب اس کو زیادہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں، اور اس طرح سے بازار میں قیمت بڑھ جائے گی۔ اگلے دن بی سوچے گی کہ کل مجھے زیادہ پیسے دینے پڑ گئے تھے کیونکہ میں نے بازار کے حساب سے قیمت بڑھانے میں دیر کر دی تھی۔ اب آج میں پہلے قیمت بڑھا دیتی ہوں تاکہ مجھے مسئلہ نہ ہو۔ اب بی دے گی سی کو چیزیں پہلے سے مہنگی، اور اس طرح سے گھوم کر بازار کے دام دوبارہ سے بڑھ جائیں گے، اور یوں ایک ملک میں محض تاجروں کے نفسیاتی خوف یا خیال کی بنا پہ بے تحاشا مہنگائی ہونے لگے گی۔ تو یہ تو بہت برا ہوگا۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے آتا ہے آپ کے پہلے سوال کا جواب،
کہ کیا پیسے نامی بادشاہ کی وہی طاقت رہے گی یا نہیں. تو اس کے پاس کون سی 3 بنیادی طاقتیں ہیں؟ تو یہ تبادلے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو یہ طاقت تو یہی ہے کیونکہ آج بھی لوگ اس ہی پیسے میں خرید و فروخت کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ اب قدر کا ذخیرہ کر رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں. بالکل نہیں. خاص کر ہماری مثال کے حساب سے اگر آج میرے پاس 100 روپے ہیں تو وہ 1 سال بعد کسی کام کے نہیں رہیں گے. یہ والا کام تو پیسے کا اب نہیں رہا. پھر بات آئی اکائی کی تو وہ بھی نہیں رہی کیونکہ جس حساب سے چیزوں کی قیمت بڑھ رہی ہے ان کی اپنی حیثیت اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی، جس کے باعث اب لوگوں کو کوئی چیز خریدنے سے پہلے اس کی قدر کسی ایسے پیسے کے حساب سے دیکھنی ہوگی جو تھوڑا مستحکم ہو. مثال کے طور پہ ڈالر، جو کہ ایک دوسرے ملک امریکہ کے پیسے کا نام ہے. اور یہی فرق ہوتا ہے مہنگائی یعنی انفلیشن اور مسلسل بڑھتی مہنگائی یعنی ہائپر انفلیشن میں. تو اس کا کوئی حل ہے؟ کڑاہی ٹیبل پہ رکھی جا چکی تھی مگر شہزادے میاں کی سوچ کہیں اور ہی پرواز کر رہی تھی. ہاں، ایک ملک ہے برازیل. ان کا لگایا ہوا حل سب سے زیادہ دلچسپ تھا. لیکن آپ کھانا تو کھائیے. ارے کھاتے ہیں، آپ وہ حل تو بتائیں. ملک برازیل میں سن 1980 سے 1990 کے درمیان بہت تیزی سے قیمتیں بڑھی تھیں. اتنی زیادہ کہ مہنگائی 80% فی ماہ کے حساب سے بڑھ رہی تھی، جس کو اگر کمپاؤنڈ کریں تو فی سال 1,00,000% سے مہنگائی بڑھ رہی تھی. ایسے میں ان کی حکومت کا لایا ہوا حل سب سے منفرد اور کارآمد تھا. انہوں نے دیکھا کہ اس پیسے کی فی یونٹ قدر تو اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اس کا موازنہ لوگ دوسرے ملکوں کے پیسے سے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک جعلی پیسہ بازار میں لے کر آئے جس کا انہوں نے نام رکھا URV، جس کا مطلب تھا یونٹ آف ریئل ویلیو. یہ پیسہ جعلی پیسہ تھا جو کہ بازار میں استعمال نہیں ہو رہا تھا. یہ بس چیزوں کی اصلی قدر دکھانے کے لیے تھا اور سب دکانداروں سے ان لوگوں نے درخواست کی کہ بے شک اپنی خرید و فروخت اسی پرانے والے پیسے میں کریں جس کا نام کروسیرو ہے، مگر بس ساتھ میں اس جعلی والے پیسے کو تصور کرتے ہوئے اس چیز کی اصلی قدر سامنے لکھ دیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. اس سے ہوا کیا کہ کچھ ہی عرصے میں لوگوں کا دھیان کروسیرو سے زیادہ اس URV پہ جانے لگا کیونکہ سب چیزوں کی اصلی قدر کے حساب سے اس کا موازنہ کرنے لگے. یہاں تک کہ کچھ عرصے میں اس حکومت نے کروسیرو کو بازار سے ختم کر کے URV ہی رائج کر دیا اور اس پورے ملک نے اس کو خوشی خوشی اپنا لیا. تو یعنی یہ حکومت اپنی معیشت میں قیمتوں کو اس ہی جگہ پہ لے آئی جہاں سے کچھ بے ایمان عناصر کی وجہ سے زوال آیا تھا، اور معیشت نے پھر وہیں سے کام کرنا شروع کیا، یعنی معیشت واپس مستحکم ہو گئی. تو یعنی اگر پیسے کے بنیادی کاموں کو ٹھیک طرح سے سمجھ لیا جائے تو ملک کے بڑے معاشیاتی مسائل کا کوئی دلچسپ حل نکالا جا سکتا ہے. شہزادے میاں حیرت میں گم تھے. بالکل. ہاں چلیے کھانا کھائیے. آپ بھی ان دونوں کی طرح ذرا لیجیے کھانے کا وقفہ، کیونکہ میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں.